رمضان المبارک کی طاق راتوں کی عبادت، نوافل، ان کا طریقہ اور نیت کس طرح کرنی ہے، یہ سب بتاؤں گی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ان نوافل کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ آپ جو بھی نیت کر کے بیٹھیں گے، جس بھی مقصد کے لیے ان نوافل کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ نوافل کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں۔ ان طاق راتوں میں کسی بھی ایک رات میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ یہ طاق راتوں کے سب سے خاص نفل ہیں، یعنی 21 رمضان المبارک بھی طاق رات ہے جو کہ گزر چکی ہے، اسی طرح 23ویں رمضان المبارک، 25ویں رمضان، 27ویں اور 29ویں راتیں بھی لیلۃ القدر اور طاق راتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ ان 5 راتوں میں کسی بھی ایک رات میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں، اگر 5 میں پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ان میں سے 25ویں ہو، 23ویں ہو سکتا ہے 27 ہو یا پھر 29، اس لیے ان راتوں میں جو بھی ان نوافل کو ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا ثواب عطا فرمائے گا، اور جنت میں ایک ایسا شہر عطا کرے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شب قدر میں یہ نوافل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت فرمائے گا، اور وہ بندہ اپنی جائے نماز سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگا دیے جائیں اور محلات تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ یہ نوافل پڑھنے والا جب تک ان جنتی نعمتوں کو خواب میں نہ دیکھ لے، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ یہ نفل 4 رکعت ہیں، ان کی نیت اور طریقہ کیا ہے، یہ کس وقت پڑھنے ہیں، اس کی مکمل تفصیل میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ یہ نوافل پڑھنے کے بعد بے فکر اور بے غم ہو جائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام سے اٹھنے سے پہلے اگر کسی بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے اور اس کا آخری عشرہ انتہائی بابرکت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ اس رات کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان نوافل کو ضرور ادا کریں، کیونکہ شب قدر ایک بابرکت رات ہے جس میں عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر، یہ سب ایک ہی رات کے نام ہیں۔ آپ کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں یہ مختلف راتیں تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت کے لیے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ یہ نفل 2 رکعت کر کے پڑھنے ہیں۔ اس کا وقت مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک ہے۔ آپ اسے کسی بھی طاق رات میں پڑھیں، جیسے 23ویں، 25، 27 یا 29 رمضان۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ نوافل پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے گھر والوں کی قسمت سنوار دیتا ہے۔ یہ راتیں بہت خاص ہیں، ان میں معتکف لوگ دنیاوی مشغولیت چھوڑ کر خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتے تھی، اس لیے ہمیں بھی ان راتوں کو عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رات کے متعلق فرمایا کہ یہ رات مرتبے اور عظمت میں دیگر تمام راتوں سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کو شب قدر خواب میں آخری 7 راتوں کے اندر دکھائی گئی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے ہیں، لہٰذا جو تم میں سے اسے تلاش کرنا چاہے تو وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرت عائشہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ رمضان کا تیسرا عشرہ مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رحمتوں کا عشرہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر کی رات سب سے بڑی نعمت ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مسلمان اس عشرے میں اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، عبادات میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ رمضان کے تیسرے عشرے کی سب سے اہم خصوصیت لیلۃ القدر ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے کسی ایک طاق رات میں آتی ہے اور اس رات کی عبادت انسان کو بے شمار برکتیں عطا کرتی ہے۔ لیلۃ القدر میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو اس رات میں دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس رات میں قرآن کا نزول بھی ہوا تھا اور یہ رات مسلمانوں کے لیے انتہائی برکت اور عظمت کی حامل ہے۔ اس لیے اللہ والو، آپ نے شب قدر کے ثواب سے محروم نہیں ہونا، اس لیے یہ 4 رکعت نفل ضرور پڑھیں۔ نیت یوں کریں: 2 رکعت نفل نماز، عبادت اللہ تعالیٰ کی، ہوں میرا قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ نفل جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ الگ سے ادا کیے جائیں گے۔ خواتین بھی انہیں پڑھ سکتی ہیں، خاص طور پر معتکفین کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ آپ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سب اس کی فضیلت سے محروم نہ رہ سکیں۔ اب اللہ والو، اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو شب قدر کی ایک خاص دعا بھی بتاؤں گی۔ یہ نوافل پڑھنے کے بعد شب قدر کی خاص دعا کون سی ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس دعا کے حوالے سے نہیں جانتے اور میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل بتاؤں گی۔ اب نیت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں اور وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کا جو ٹائم ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک ہے۔ شب قدر کون سی رات ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کو مخفی رکھا، تاکہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش اور اس کی برکتیں پانے کے لیے فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوق، ایک لگن دے دی کہ تم اس رات کو تلاش کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مہینہ رمضان کا تمہیں ملا اور اس میں 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جو اس سے محروم رہ گیا گویا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے صرف وہی محروم رہ سکتا ہے جو بالکل ہی بد نصیب ہو۔ اور فرمایا کہ جس نے اس رات کو ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کی اور نوافل پڑھے، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب آپ نے نیت کر لی ہے، نیت کرنے کے بعد آپ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب اس سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے جو اس رات میں نازل ہوئی اور اسی رات کے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذنہ ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو اس رات کی خاص صورت ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں
اور ایک خصوصی نورانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو اس رات میں عبادت کرتا ہے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اور جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ جنت کا مستحق بننا چاہتے ہیں تو اس رات میں عبادت ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس رات میں عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آج کل بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں اور اس رات کو تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اس میں کی گئی عبادت کم و بیش 83 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ والو، اب جس کے پاس اولاد نہیں ہے یہ نوافل پڑھنے کے بعد اولاد مانگے تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس رزق نہیں، رزق مانگے تو اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس کے پاس اپنا کاروبار نہیں تو وہ کاروبار طلب کرے، اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ جو بھی حاجت ہو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب سورۃ القدر کو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر، سورۃ القدر ایک بار پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ دنیا میں بھی اس قدر اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور آخرت میں بھی یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ تو اسی طرح جیسے آپ نے پہلی رکعت ادا کی ہے اسی طرح آپ نے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ اب 2 رکعتوں کا تو میں امید کرتی ہوں آپ کو طریقہ پتہ چل گیا ہوگا کہ 2 رکعت آپ نے نماز اس ترکیب کے ساتھ ادا کر لی۔ اسی طرح 4 رکعت پڑھنی ہے۔ اب دوسری 2 کا میں آپ کو تذکرہ کر دیتی ہوں۔ اب یہ 2 پڑھنے کے بعد کسی وظیفے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو 2 پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے ایک وظیفہ بھی کرنا ہوگا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں اللہ اولاد عطا فرمائے گا، جس کے پاس بیٹا نہیں بیٹا عطا فرمائے گا، جس کے پاس بیٹی نہیں اللہ نیک صالح بیٹی عطا فرمائے گا، جس کے پاس جاب نہیں کاروبار نہیں اللہ کاروبار عطا فرمائے گا، جو قید سے رہائی چاہتا ہے وہ رہائی پائے گا، جو امتحان میں کامیابی اور پوزیشن چاہتا ہے وہ مل جائے گی، جو ویزا چاہتا ہے وہ مل جائے گا، جو کوئی بھی دنیا کی حاجت طلب کرتا ہے، جس کو شادی کے مسائل ہیں، جس کے گھر میں امن اور خوشحالی نہیں، جس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جو دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے، وہ اس عمل کو کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے تمام آسانیاں اللہ پیدا فرمائے گا اور اسے یہ ساری نعمتوں سے نواز دے گا۔ اب اللہ والو، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوسری 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے۔ جیسے پہلی 2 رکعت کی نیت کی تھی، نیت کا طریقہ بالکل وہی ہوگا، صرف پڑھنے والی صورتیں مختلف ہوں گی، باقی سب کچھ ایک جیسا ہوگا۔ یعنی کہ آپ نے نیت اسی طرح کرنی ہے جیسے پہلی 2 رکعت نماز کی نیت کی تھی، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ نے دوسری 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لینی ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے اور خواتین کے لیے بھی یہی طریقہ ہے۔ نوافل کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ نفل نماز کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یعنی میری معرفت حاصل کر لیتا ہے، میری پہچان حاصل کر لیتا ہے، اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہوں اور اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس طرح نوافل پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، بندے کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح اس بندے کے معاملات کو حل فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان راتوں میں نوافل ضرور پڑھنے چاہیے۔
شریعت میں نوافل کا باقاعدہ طور پر ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے آپ آج اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ نفلی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی محبوب ہے، بہت محبوب ہے اللہ والو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر وہ مجھ سے جو چیز کا سوال کرتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ والو، یہ رات کے نوافل ہیں، سمجھیے ان راتوں میں اگر ان کو آپ پڑھیں گے تو یہ ساری برکتیں ملیں گی۔ دوسرے نوافل کی آپ نے نیت کی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس مقام پر اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی پہلی رکعت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ پہلی رکعت مکمل ہوگی، پھر رکوع میں جانا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر دوسری رکعت کو بھی اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ اب آپ کو اس میں کوئی مشقت یا پریشانی تو نہیں، بچہ بڑا جوان سب یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت کتنی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ جب اس کے بعد بندہ یہ خاص دعا پڑھتا ہے جو دعا میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب تک وہ اپنے مصلے سے نہ اٹھے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی مغفرت فرما دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ جنت میں اس کے لیے میووں کے درخت لگائیں، محلات تیار کریں، نہریں بنائیں، اور پڑھنے والے کو جب تک اپنی آنکھوں سے خواب میں یہ سب نہ دکھا دے اس وقت تک اس کی موت نہ آئے گی۔ یہ اس عمل کی برکت ہے، اور پھر موت کی سختی بھی اللہ پاک آسان فرمائے گا، عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست فرمائے گا۔ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، جو وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما دے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا یہ سب سے افضل ذریعہ ہے۔ اس کی نیت اور اس کا وقت اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو عرض کر رہی ہوں۔ جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی اسی طرح دوسری رکعت پڑھی تو 4 رکعت مکمل ہو گئیں۔ اب اسی جگہ بیٹھ کر یہ دعائے مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا نسخہ ہے، تو اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں یہ دعا اتنی تعداد میں پڑھنی ہے جتنی تعداد میں بتائی گئی ہے۔ دعا کیا ہے؟ یہ دعائے مبارکہ ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعائے مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پھر 10 بار درود پاک پڑھے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور بتایا ہے۔ اب دعا کریں گے، انشاءاللہ جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور رد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے 10 بار یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ ابتدا میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا آخر میں بھی، اس طرح آپ کی یہ عبادت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک اور جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما، ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں۔ اے میرے مولا تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، حفاظت فرما، ان سب کو اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکی اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک جائے اور نہ جانے کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔